مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے، معاملے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہم کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے، سورہ مولا کے لیے سورہ رحم کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أما بعد فقد قال الله وأصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، صلى الله عليه مسلمان آج نفرتوں کی دیواریں ایک دوسرے کے بعد کھڑا کر چکا ہے، اب اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے دیا کیا رو کیا، اور ایک اینٹی اس کے ہر ایک رنگ اور نسل مقام قبیلے اور آئیڈیالوجی کے اعتبار سے تقسیم ہو چکی ہے۔ اب عموماً مسلم نمونہ نہیں رہا، بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایک رونق رکھا جائے، نہ دوسروں سے گلا نہیں کرتا، خود ہم مسلمانوں نے تعلیمی اسلامی کو بلا دیا ہے۔ سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کیا ہے، انہوں نے کوشش نہیں کی ہے کہ تعلیم کی طرف جو دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یونیورسل جو مومنٹ ہے اسلام کا، پھر آگے بڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر امت واحدہ کا ہم مانیں تو وہ کیا مومنٹ ہوگا؟ وہ کرپشن کو دور کرنے کا مومنٹ ہے، جس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں، اس میں کسی کی تمیز نہیں ہے، ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، کوئی انسان کسی کی وجہ سے بڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعجل، مولا علیہ السلام کی زندگی کے جو چند واقعات ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں، اس سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں۔
مولا نے جب 3 ادوار کے بعد جب خلافت کو امپوز کیا گیا، بتایا گیا کہ اب آپ لیڈر ہیں، ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، پلیز ایکسیپٹ، تو مولا نے صاف کہہ دیا کہ میں قرآن پر اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کروں گا۔ چنانچہ سبوں نے کہا بسم اللہ۔ نیکسٹ ڈے جب تقسیم کا مسئلہ آیا، جب مال کے تقسیم کا مسئلہ آیا، تو مولا نے عورت کو بھی وہی حصہ دیا، ایک عرب کو بھی وہی حصہ دیا۔ چنانچہ جن کو بہت زیادہ ملتا تھا پہلے، ان لوگوں نے ایراد کیا، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ سلیقہ اچھا نہیں ہے، ہم اور یہ عورت دونوں برابر ہو گئے۔ مولا نے فرمایا کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو الگ سے حصہ کوئی دیا تھا؟ اور میں نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ ہمارا سلیقہ یونیفائڈ ہوگا، سب کا ایک ہوگا، عدالت ہوگی۔ ہسٹری کو لکھنا پڑا کہ مولا علی کی شہادت کی وجہ قتل فی المحراب لشدت عدل، شہادت جو ہوئی ہے کوئی اور کاز نہیں ہے، جسٹس ہے، سیویئر تھے جسٹس میں، یعنی پرواہ نہیں کی کس کی، وہ ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ عدالت۔ تو اگر ہم یونیورسل مومنٹ ایز اے امت واحدہ سارے انسانوں کو مانیں، وہ عدالت کے بیس پر، محور عدالت پر ہے۔ میں آج ایک طرف اشارہ کر کے کل اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس پہ جاؤں گا نہیں۔ 2002 میں UN میں ایک بحث ہوئی تھی، اور بحث کے نتیجے میں ایک گائیڈ لائن عرب کنٹریز کو دی گئی تھی، UNDP، عرب ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ عربوں کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جیسی حکومت قائم کریں، جس میں سب سے پہلے جسٹس، عدالت، ایجوکیشن اور تیسرے ڈیموکریسی موجود ہے۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ لے کر کے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے مولا کے خط جو مالک اشتر کے نام پہ مولا نے دیا ہے۔ وہ خود ایک الگ سے بہت بڑا موضوع ہے، کبھی حیات رہی انشاءاللہ، خود مالک اشتر کا خط، ہاؤ ٹو اسٹیبلش اے گورنمنٹ، کس طرح سے ایک حکومت کی کیا کیا چیزیں اصول ہونا چاہیے، مولا نے بہت ہی گریٹ ڈیل میں بحث کی ہے۔ اس سے 6 پوائنٹ کو لیا گیا ہے۔ اس میں UN میں آج بھی ایز اے گیزٹ میں موجود ہے، جو جوان دیکھنا چاہتے ہیں UN کے گوگل سرچ میں جائیے، 2002 میں یہ چیز موجود ہے، 6 پوائنٹس کو دیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے عربوں آج بھی تمہارے لیے، تم لوگوں ہی میں سے ایک شخص آیا ہے، گزرا ہے، جس نے اس طرح کی ڈیموکریٹک سسٹم کو پیش کیا ہے جو نالج بیس تھی، جسٹس بیس تھی۔ اور اس کو اگر ہم لوگ سامنے بڑھائیں تو ہم لوگ پھر مولا علی کو ذرا سا محدود نہ کریں شیعوں کے لیے۔ چنانچہ ایک اسکالر، سنی اسکالرس نے ایک اسکالر ہے، میں بتا رہا ہوں فلپ، بلکہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ انڈونیشیا کے اسکالر نے، سنی اسکالر نے کہا ہے کہ دعائے کمیل کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، سارے انسانوں سے ہے۔ تو مولا علی کو صرف شیعوں کا کیوں سمجھتے ہو؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذوات مقدسات یونیورسل ہیں، لیٹ دیم بی یونیورسل۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ ان کی یونیورسلٹی کو ہمارے کردار کی بنا پر نہ محدود کر دیں، ہمارے فکر کی بنا پر ان کو محدود نہ کر دیں۔ لیمیٹڈ کر دیا ہے ہم لوگوں نے امام حسین کی ذات کو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات کو۔ تو یہ کس طرح سے سلسلہ چلے گا آگے، قرآن بتاتا ہے لا یزال الناس مختلفون، انہیں ممکن نہیں ہے کہ انسان فکری طور پر مختلف نہ ہو، اٹ از امپاسبل۔ اللہ نے تخلیق کی ہے انسانوں کی، سوچنے کا الگ الگ انداز ہے ہر ایک انسان کو، یہ فریڈم آف تھاٹ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح کے اگر 7 بلین انسانوں کو سامنے رکھیں، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہے، تو کوئی دوسری سوچ کو لاد نہیں سکتا، امپوز نہیں کر سکتا۔ تو کس طرح سے زندگی ہوگی؟ سب سے پہلے اختلاف کو ریکگنائز کرنا، ڈفرینس آف اوپینین کو ریسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ کیا کیا اسلام نے؟ اسلام نے ایک سلسلہ بنایا، کس طرح سے آج جو ہمارے پاس جو پرابلمس آ رہی ہیں خصوصاً فیملی لائف میں، چنانچہ میں کوشش یہ کرتا ہوں ہر سال محرم کے چند دنوں میں گفتگو کرتا ہوں، خصوصاً اسی محفل مرتضیٰ میں ہم نے 3 سال فیملی لائف کے عنوان سے
اور فیملی لائف میں یوتھ کے پرابلم کے عنوان سے، بچوں کی پرورش کے عنوان سے، تعلیم کے عنوان سے بہت بحث کی ہے، مگر ہمارا سلیقہ یہ ہے کہ ہر سال چند دن دیں ان محرم کے زمانے میں۔ ہماری فیملیز میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کے اختلاف فکری کو ریسپیکٹ نہیں کرتے، یعنی ریسپانسبلٹی قبول نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ ہماری فکر سب لا دے، ساس چاہتی ہے بہو وہی سنے، وہی سمجھے، وہی سوچے جو ساس چاہتی ہے، بہو بھی یہی چاہتی ہے جو ساس، اسی طرح سے شوہر چاہتا ہے بیوی، بیوی چاہتی ہے شوہر، وغیرہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو ہم لوگ ایک ایسے ماحول میں آ چکے ہیں جو ماحول گاؤن کر رہا ہے بالکل مختلف۔ میں نے اشارہ کیا تھا، آج ہم لوگ وی آر پروڈکٹ، آئی ایم سوری بعض وقت میرے بلنٹ اسٹیٹمنٹ سے آپ لوگ پریشان نہیں ہو جائے، آپ سے متعلق نہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ ہم لوگ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک اشارہ ہے کہ انسان اذا عاش انسان 40 یوماً، اگر کسی مقام پر ہم کسی جگہ پر کسی سوسائٹی میں 40 دن رہیں گے تو ہم لوگ اس کے سوسائٹی کے اثرات کو قبول کر لیں گے۔ اب یہ بتایا گیا، حقیقت میں یہی ہے، 40 دن، 40 سال نہیں، صرف 40 دن اگر کسی سوسائٹی میں رہیں گے اس کے اثرات ہم پر ہوں گے، تو اس کو ہم قبول کریں کہ یہ ہو رہا ہے۔ آج جو ہم کو گاؤن کر رہا ہے، ایک سسٹم گاؤن کر رہا ہے، اس سے متعلق مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، لیکن یہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، ڈانجی ووڈ اب جانتے ہی ہیں، اس کو ہم لوگ ذرا سا الگ رکھ کے اپنے اوپر ذمہ داری کا احساس کریں، ریسپانسبلٹی کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور ریسپانسبلٹی جب تک اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اس وقت تک زندگی آگے نہیں بڑھنے والی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو یہ امت ایک امت ہے، یعنی یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نا صلوات ایسی پڑھیے کہ انشاءاللہ نجف تک بھی آواز ہے۔ ایک گروپ نہیں ہے بلکہ پوری مسلم امہ جو آج تقریباً 1.6 1.7 بلین ہو چکی، 2 بلین کے قریب ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ قرآن ان کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک امت دیکھتا ہے، یعنی ایک نیشن دیکھتا ہے، ون نیشن دیکھتا ہے، وہی موضوع ہمارا ہے۔ تو جب ون نیشن دیکھتا ہے تو اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے، اس کی خصوصیت کیا ہیں، یہ بحث ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ پوری امت ایک ہو جائے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ حتیٰ مسجدیں بھی ہماری بڑھ گئی ہیں، مسجدوں میں لکھا ہوا یہ شیعہ مسجد، یہ حنفی مسجد، یہ فلاں کی مسجد۔ ارے بے مسجد اللہ کی یار، یہ شیعہ سنی حنفی مسجد کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح سے ہم کمیونل ہیں، اللہ کو بھی کمیونل بنا لیے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ الگ ہے، تمہارا اللہ الگ ہے، حالانکہ سب کا اللہ ایک ہی ہے۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سال گزشتہ بھی آپ سے گزارش کی تھی، اس کو بریک کرنے کے لیے جنرل پبلک آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اذان ہوئی تو مسجد میں چلے جائیے، مت دیکھیے کس کی مسجد ہے، مسجد اللہ کی ہے، بسم اللہ، بریک کیجئے، وہ جو نفرتیں اس کو توڑیے، ایک بننے کی کوشش کیجئے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو بیٹھے بات کریے، آپ بھی دوسرے کو اعتراض مت کیجئے، ذرا سا براڈ چسٹ رکھیے۔ لیکن ہم لوگ مجلس میں کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، مجلس میں دوسرے کو بلانا نہیں چاہتے، مسجد میں کسی دوسرے کو بلانا نہیں چاہتے، لیکن ہم لوگ وہ پڑھتے ضرور ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ کوئی اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ کمیونل ہیں۔ تو یہ جو ٹینڈنسیز ہیں، یہ جو فکر ہے ہماری، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ مجالس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جو جا رہا ہوں کربلا کسی کے قوم و قبیلے کو جنت پہنچانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں جا رہا ہوں میری نانا کی جو بیس تھا، فاؤنڈیشن تھا، جو ٹیچنگ تھی، اس کو بھلا دیا گیا ہے، میں اس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، اس کو ری انسٹل کرنا چاہتا ہوں، اس کو پھر سے لانا چاہتا ہوں، پھر سے جامعہ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ اسپرٹ کو۔ اگر کربلا کا اسپرٹ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی والز نہیں ہونا چاہیے، تو ہم ہی اسی براڈ مائنڈ ہو کر کے، اسی براڈ ایریا کے ساتھ کربلا کے اپروچ کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ کام و فائدہ ہوگا۔ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے میکانزم دیا ہے، میں نے چند باتیں بتائی تھی۔ پہلے تو تعلیم ہونا چاہیے،
بغیر علم کے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کوئی انسان جاہل نہ رہے. چھوڑ دیجئے مسلمان، کوئی انسان جاہل نہ رہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، جو جاہل ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مائنڈ سیٹ وہ بنا چکا ہوتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ داعش جو ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں، زندوں کو ڈبو رہے ہیں، زندوں کو ذبح کر رہے ہیں، سر کٹنے کے بعد فٹ بال بنا کے کھیل رہے ہیں. انہیں یہ لوگ انسانیت سے نیچے درندے ہو چکے ہیں. ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا مذہب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کو خود پتہ نہیں کہ ہو آر دے، وہ کون ہیں. تو یہ لوگ مسلمانوں کے نمونے نہیں ہو سکتے. چھوڑ دیجئے انسانوں کے نمونے نہیں ہو سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تعلیم، تعلیم کے ساتھ تربیت، تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد عدالت، جسٹس، سب کے پاس عدالت ہونا چاہیے. آج جس بات کو بحث کرنے جا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فیملی اسٹرکچر پہ بہت زیادہ حربہ ہو رہا ہے، اور فیملی اسٹرکچر کا حربہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ طلاق کا مسئلہ ہر گھر کے قریب آ چکا ہے، آگ لگ چکی ہے ہر طرف. کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بے چینی ہوئی، خدا حافظ ٹاٹا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جب بھی بات کریں کیا ہوا بھائی ہسبینڈ سے، مولانا میرے ویو لینتھ کے مطابق نہیں ہے. اور حبیبی کہتی ہے کہ میرے ویو لینتھ کے برابر نہیں ہے، وہ میرے سوچ کے برابر نہیں ہے. ارے بھائی کوئی انسان کسی کے برابر نہیں ہے، ماں بیٹی کے برابر نہیں ہے، بھائی بھائی کے برابر نہیں ہے، باپ بیٹے کے برابر نہیں ہے. کون برابر ہو سکتا ہے؟ امپاسبل کوئی برابر ہو جائے. بلکہ سرکار کی حدیث ہے اگر سب برابر ہو جائیں تو اسٹرکچر ختم ہو جائے. یعنی یہ بلڈنگ میں ہر چیز برابر اگر فٹ ہو تو کہیں فٹ ہی نہیں ہوگی. جہاں اسکرو ہوتا ہے اسکرو ہوتا ہے، جہاں بیم ہوتا ہے وہاں بیم ہوتا ہے، جہاں چھت ہوتی ہے وہاں چھت ہوتی ہے، جہاں دہلیز ہوتی ہے وہاں دہلیز ہوتی ہے. دہلیز کی جگہ بیم نہیں لیتا، بیم کی جگہ چھت نہیں لیتا. یہ سب مل کر کے، اختلاف مل کر کے یہ پوری بیوٹی ملتی ہے. یہ پورے مختلف ہونے کو آپ لوگ ریکگنائز کریں. یہ جو پرابلم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پہلے مرحلے میں بتاتا ہے کیا کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تعلیم حاصل کی ہم نے اور تقوی حاصل کیا، پرہیزگاری حاصل کی، صرف ذات پروردگار کے لیے زندگی جینا سیکھا. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا کہ رسول تمہارا جو مشن آگے بڑھانا چاہ رہے ہو یہ بڑھے گا نہیں، پہلے گھر والوں کو سیدھا کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرآن کی آیت ہے. جو یہ مشن ہے اسلام کا کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا. دعوت ذو العشیرہ جو کہتے ہیں ہم لوگ، یہ مشن کی شروع کرنے کا انداز ہے. تو اسلام بتا رہا ہے ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہوں وہ یہ وہ سب چکر کی بجائے ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہمارے گھر کو دیکھیں، میری ماں، میرے باپ، میرے بچے، یہ لوگ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا اپروچ کیا ہے. چھوڑ دیجئے ریلیجن کو ہم نے بہت لمٹ کر دیا ہے. ریلیجن سے ہٹ کر کم از کم براڈ مائنڈنس لائیے کہ میں اس گھر کو خوشحال کیسے بنا سکتا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آئیڈیالوجی سب کی ایک ہونا چاہیے، فکر ایک ہونا چاہیے، ایک سوچنے کا انداز ہونا چاہیے، ایک یونیورسل انداز ہونا چاہیے. اس کے لیے مثال پیش کرتا ہے قرآن مجید. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. نقص علیک احسن القصص. حضرت یوسف کا جب قصہ شروع کرتا ہے ذات پروردگار کہتا ہے ون آف دا بیوٹیسٹ ویری کیوٹ اسٹوری، بہت خوبصورت اسٹوری ہے حضرت یوسف کی. اس کے سلسلے میں مفسرین جو ہیں کامنٹیٹرز بحث کرتے ہیں کیا پورا قرآن بیوٹی نہیں ہے؟ کرنا اس سورے کے لیے خوبصورت بیان کیا گیا. ایک قصے کے بعد قرآن ایک لفظ استعمال کرتا اِنَّ هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ. یہ جو قصہ ہم سنا رہے ہیں، بہت سے قصے ہیں قرآن میں، اباؤٹ 286 اسٹوریز ہیں قرآن میں. کاہے کے لیے قرآن میں اسٹوریز ہیں؟ انسان ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے. اس قصے سے سبق حاصل کرو، آگے بڑھو. ایک قصہ سنا کر کے قرآن یہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ. وہاں پر یوسف کے سلسلے میں بیوٹی کہہ رہا ہے، خوبصورت قصہ ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے حق کا قصہ ہے. بیوٹی کبھی بدنام بھی ہو جاتی ہے، کبھی بوڑھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حق کبھی بدلتا نہیں ہے. وہ کون سا قصہ ہے جو حق کا قصہ ہے؟ کا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
کا کہنا ہے کہ اگر اہل بیت کی تعریف میں کچھ بھی نہ ہوتا قرآن میں، صرف یہ قصہ کافی ہے. اگر ہمارے پاس اہل بیت کی تعریف میں تو ثلث قرآن ہے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا دس اسٹوری از انف. کیا اسٹوری ہے؟ اب جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ نے نبوت کے اعلان کے بعد آخری زمانے میں بہت سو کو لیٹر لکھا، ٹرائبل چیفز کو وغیرہ وغیرہ، کنگز کو زمانے میں. ایک خط ان کو بھی لکھا، کس کو؟ جو اس زمانے میں یمن کے پاس ساؤتھ آف حجاز، یمن میں 7 سٹیز تھے، 7 ولیجز تھے، 70 ولیجز تھے. اس میں ایک کیتھیڈرل تھا جیسے آج روم میں موجود ہے کرسچن کا سینٹر. اسی طرح سے اس زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا، یمن میں سینٹر تھا مسیحیوں کا. ان کے جو پوپ جو اس زمانے میں تھے اسقف، ان کو لیٹر لکھا، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، ادھر یو ایکسیپٹ اور یو انڈر اس، آپ جو ہے جزیہ دینا قبول کر لیجئے. وہ لوگوں نے پورا پلان بنا کر کے ایک ڈیلیگیشن آیا، اباؤٹ 80 پیپل کا ڈیلیگیشن آیا، ایک 80 آدمیوں کا ڈیلیگیشن لے کر آئے، ہیڈ کیے ہوئے. تو معلوم پہلے سے آرگنائزیشنل اسکلز موجود ہیں، وہ لوگ ویل آرگنائز آئے. آنے کے بعد مدینے جب پہنچے تو کئی قصے آپ لوگوں نے سنے ہیں، مجھے وہ قصے جانا نہیں ہے. مجھے ٹالرنس، مجھے اپروچ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کرنا ہے. اور اس کے بعد فیملی لائف کو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں بچانا، کن راہوں سے بچا سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں کہا وی ہیو ٹو پرے. تو معلوم ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آج کا مسیحی سنڈے کو بھی جاتا نہیں ہے. کرسچن آج ممکن ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کچھ مسیحی چلے جائیں، فرسٹ ورلڈ کنٹری تو اکثر اب معلوم ہے کہ جتنے بھی چرچز تھے خصوصاً انگلینڈ میں، امریکہ میں، یا مسجد میں تبدیل ہو گئے یا مندروں میں تبدیل ہو گئے. آہستہ آہستہ وہ مذہب سے دور ہو رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں بتا رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ سب کے سب کمیٹیڈ کرسچنز تھے. اور لوگوں نے آنے کے ساتھ ہی پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ ہماری عبادت، اے رسول اللہ بھی نہیں، اے محمد، چونکہ رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اے محمد ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے مسجد میں کارنر دیا کہ آپ یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں. سوال مسلمانوں، ٹالرنس کون سکھا رہا ہے؟ بتائیے. 1400 سال پہلے فاؤنڈیشن سرکار رسالت میں آپ دین کی ڈال رہے ہیں، کس لیول پر لے جا کر کے دین کو پیش کر رہے ہیں، اور کس لیول پر ہم نے لا کر کے دین کو چھوڑا ہے. ہمارے پاس ٹالرنس کا نام ہی نہیں ہے. مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو عبادت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کی اپنی پریئر کرنا ہے کرسچینٹی کی. سرکار نے ایک جگہ دی کہ جی ہاں آپ یہاں پر اسی مقام پر پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ بہت ہی اہم قصہ ہے، ٹالرنس کا، براڈنس کا، اور اپنے آپ کو اس منزل پہ سمجھنے کا. آپ جو اپنی بات کو لاد نہیں سکتے، پریزنٹ کیجئے. چنانچہ 3 ڈے اینڈ نائٹس بحث ہوئی. حضرت عیسیٰ کون ہیں، نہیں ہیں، یہ ہیں وہ. ظاہر سی بات ہے جب بھی بحث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم کلام، سائنس آف آرگیومنٹ. علم کلام کے معنی سائنس آف آرگیومنٹ. کام ہی یہ بات کرتے جائیں بات کرتے جائیں. 3 دن بعد یہ لوگ کٹ حجت نکلے. مثل عیسیٰ کمثل آدم، مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی ہے. جب بغیر باپ کے بیٹا اللہ کا بیٹا ہو رہا ہے، آدم نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس سے بہتر باپ بیٹا ہونا چاہیے اللہ کا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. تب اس کے بعد قرآن نے کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. جو کٹ حجت کر رہا ہے اس سے کہہ دو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے، مجھے قصہ سنانا نہیں، اب سب جانتے ہیں. میرا کوسچن یہاں پر ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے ایکسٹریکٹ کیجئے کسی بھی قصے سے نتیجہ، فلسفیز، اس لیے کہ فلسفی بہت اہم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں اچھی طرح سے انشاءاللہ. بحث ہے اللہ کے وجود کی، ایک وننس آف گاڈ کی. کرسچینٹی بول رہی ہے 3 in 1. اب یہاں پر ایک بحث اور ایک چھڑ گئی، تم بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں.
ارے بھائی جب ایک کی بحث ہے، تم ایک رسول تم آؤ، یہ گھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے وننس آف گاڈ کی بحث ہے تو کہو کہ میں تم یہ اکیلا آؤں گا چونکہ اللہ کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اور تمہاری طرف سے ایک ریپریزنٹ، ہم دونوں مل کے دعا کریں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہ گھر کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہاں پر سبق ایک ملتا ہے، یہ گھر الگ ہے لیکن میں ایک ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، گھر 5 الگ ہیں لیکن فکری طور پر ایک ہے۔ تو معلوم ہوا گھر وہاں گھر کہا جاتا ہے جہاں الگ ضرور ہوں لیکن فکری طور پر، صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ بحث عجیب و غریب بحث ہے۔ اللہم ہؤلاء، رسول اللہ نے سلمان کو بھیجا، جا کر کے وہاں پر ذرا سا دھوپ ہے، تھوڑا سا چھجا ڈال دیجئے، ہم آ رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لمی، وہاں کہا ہے۔ اس کے بعد پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں۔ کون سے گھر والے ہیں؟ بحث ہے اللہ کی وحدانیت کی، لے جا رہے ہیں بچوں کو۔ خدا نے بتایا کہ یہ گھرانہ ایسا ہے، الگ ضرور ہیں، سب ایک ہی ہیں، ان کے نور الگ ہیں۔ جیسے واز ہے، واز کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں رنگ الگ الگ ہیں، اندر سے جو لائٹ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح کہیں سے علی نظر آ رہا ہے، کہیں سے فاطمہ ہے، کہیں سے رسول۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی بات، اور اتنے جھگڑے اب بڑھ چکے ہیں۔ طلاق کا تو آمار پوچھیے، جماعتوں سے پوچھیے، جماعت والے جانتے ہیں، ہر جماعت والے جانتے ہیں، آن لائن بھی بہت سے لوگ جماعت والے جانتے ہیں۔ میں افریقہ جاتا ہوں، دنیا کی کوشش جانتا ہوں، آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ آگ لگی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ سیکریفائس کا سوال ہی نہیں ہے، قربانی، جذبہ وغیرہ سب ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی کو جو 2 انگریڈینٹس دیے ہیں وہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ دونوں کے درمیان مودت اور رحمت ہونا چاہیے۔ فیملی سٹرکچر میں اگر وحدانیت نہیں آئی تو سوسائٹی میں توحید و وحدانیت نہیں آئے گی۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر سے شروع کرو، گھروں کو بچاؤ۔ ایک ایک گھر بچ گیا تو انشاءاللہ پورا شہر بچ جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا طلاق کیا ہے؟ طلاق سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ کیا معنی عرش الہی ہل جاتا ہے؟ کیا ہے یہ عرش، کیا ہے؟ اس پہ علماء نے بحث کی ہے بہت۔ رفسنجانی، حجت الاسلام رفسنجانی، گو اس کے لیے بہت سی رانگ میسیجز ملتے ہیں، لیکن علم ہے۔ اس نے 3-4 ایئرز فیملی لائف پر اس نے خطبے دیے ہیں، اس میں سے یہ کہا کہ عرش الہی کے معنی سوشل سسٹم، یہ سوشل سسٹم میں جیسے ہی ایک گھر میں آگ لگی اس کا اثر دوسرے پہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہمارے پاس آئی ڈونٹ نو، جب ہم کبھی کوئی گھر لیتے ہیں نیا، ہم اپنا گھر چھوڑتے ہیں، نئے گھر میں چلے جاتے ہیں، جو چھوڑا ہے اس میں کوئی دوسرا آ گیا ہے، جو وہاں آیا ہے اس کے گھر میں کوئی دوسرا آیا ہے۔ یہ چین آف ریاکشن ہوا ہے ایک گھر کے بدلنے کا، ایک گھر نہیں بدل رہا ہے، کئی گھر بدل رہے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نخواستہ ایک جگہ آگ لگ رہی ہے تو ایک جگہ آگ نہیں ہے، چین آف ریاکشن ہے۔ اسی لیے اس کو تنبیہ کرتا ہے اسلام، اس کو بچ کے رکھو آخری مومنٹ تک۔ حدیث دے رہا ہوں تحفے کے طور پر، آج کے روز انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حسینی بن جائیں، علوی بن جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مولا امیر المومنین کی ایک حدیث ہے جو جب بھی ہم کہتے ہیں، امام صادق کی حدیث، امام جعفر صادق کی، امام باقر علیہ السلام کی، مولا علی کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام باقر کا قول یعنی رسول اللہ کا قول، امام صادق کا قول رسول اللہ کا قول، مولا علی کا قول یعنی رسول اللہ کا قول، اتنے یقین سے ہم کہتے ہیں۔ مولا نے ایک حدیث کو نقل کیا کس سے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت، بہت اچھی طرح سے میری بہنیں اچھی طرح سے سنیں، اور میرے برادران خصوصاً، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں، ذرا سا مرد ہوتے ہوئے ہم لوگ مردانگی دکھا نہیں رہے ہیں۔ ذرا سا ہم لوگوں کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، براڈ مائنڈنس ہونا چاہیے، چسٹ ہمارا برائٹ ہونا چاہیے، لو اینڈ کیئر ہونا چاہیے۔
ایک محبت کا ایک جملہ ممکن ہے کہ دنیا کو سنوار دے. وہی جملہ جو بول رہے ہیں آپ کرخ انداز میں محبت سے بول دیں تو بہت کچھ مسائل حل ہو جائیں. مولانا نے فرمایا اگر کوئی عورت ایک ہاسٹائل گھر میں رہتی ہے, کیا ہاسٹائل ہے؟ ٹونٹنگ ہے شوہر کی طرف سے, اور ہمیشہ اچھے ناموں سے نہیں یاد کر رہا ہے. چنانچہ بہت سی جو پرابلم آئی ہیں صرف اپروچ آف ہسبینڈس کی وجہ سے پرابلم آئی ہیں. تو مولانا نے فرمایا اگر کوئی عورت اس طرح سے ہاسٹائل, بہت ہی خطرناک ماحول میں جہاں تانے بازی, گالیاں, کبھی ساس کبھی میاں کبھی وہ, اگر وہ رہتی ہے, برداشت کرتی ہے, کاہے کے لیے؟ گھر کے یونٹ کو بچانے کے لیے. کیا ہوگا جب روز قیامت اٹھے گی جناب سارہ کے ساتھ جائے گی. اب دیکھیے, آپ سمجھیے کیا ہے سارہ, یہ سلسلہ کیا ہے, یہ آخرت کیا ہے. ایک بڑی دنیا ہے, اس کو سمجھنا. دیکھیے یہ دنیا کتنے سالوں کی دنیا ہے؟ 50 60 70 100, اس کے بعد ٹاٹا جانا ہی ہے, کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. ایٹرنل دنیا کون سی ہے؟ مرنے کے بعد ہمیشہ رہنے والی وہی دنیا ہے. جو ہمیشہ دنیا کو پالے, یہ دنیا کو کھو کر کے, کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا جہاد ہے. اسی لیے حدیث میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاد المرأہ. بہت اچھی طرح سے, میری بہن ہے, خصوصاً میری بہن ہے, بیکاز دے ہیو کیپیسٹی. عورت میں جو خدا نے کیپیسٹی دی ہے جمال الہی کو ریفلیکٹ کرنا, اللہ نے ان میں صلاحیت دی ہے. بہت برداشت کرتی ہیں, بہت زیادہ ان میں جذبہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں بی کیئرفل. جہاد المرأہ, مرد کا جہاد کیا ہے؟ تلوار لے کر کے باہر جائے میدان میں جب حکم دے رسول یا امام. لیکن عورت کا جہاد کیا ہے؟ حسن التبعل, اچھی شوہرداری, اچھا گھر کا چلانا, یہ اس کا جہاد ہے. کیوں لفظ جہاد استعمال کیا؟ میدان جہاد میں جانے والا سر کو ہتھیلی پہ رکھتا ہے, تلواروں کے سامنے لڑتا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ گھر میں بھی جہاد. اللہ اکبر, کتنی عجیب و غریب حدیث ہے. جہاد سے زیادہ کوئی کم کام نہیں ہے. ہماری بہنیں اگر ذرا سا اس کو لیں, کون ہے جناب سارہ؟ آئیے قرآن اٹھا کر کے. قرآن 4 مثالیں دیتا ہے, 2 مردوں کی 2 عورتوں کی. 2 مرد پیغمبر ہیں, حضرت نوح, حضرت لوط. سورہ کہف. کانت تحت عبدین من عبادنا, 2 عورتیں تھیں, نبیوں کے اندر تھیں. فخانتہما, دونوں نے ٹریچری کی, دونوں نے خیانت کی. اللہ نے کہا جہنم میں چلے جاؤ. فقیل ادخلوا النار. حضرت نوح کی بیوی, حضرت لوط کی بیوی. 2 عورتوں کی مثال, وہ 2 عورتیں. اور دوسری 2 عورتوں کی مثال ان کے لیے کہہ رہا ہے, کافروں کے لیے مثال ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہے مومنین کے لیے مثال ہے. کون سی 2 عورتیں؟ ایک جناب مریم, دوسری جناب سارہ. بہت اچھی طرح سے سنیے. ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ مولانا ہم لوگ کینیڈا کے ماحول میں ہیں, ہم لوگ امریکہ کے ماحول میں ہیں, ہمیں برٹش کے ماحول میں ہیں, ہم افریقہ کے ماحول میں ہیں, پاکستان کے ماحول میں ہیں. ہم ماحول ہمارا ایسا ہے, اسی لیے ہم لوگ بھی ایسے ہی کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جواب ہے. اسی لیے ماحول کے اثرات ہونے والے ہیں, یہ اثرات ہو رہے ہیں. یہاں پر سارہ فرسٹ لیڈی ہے, فرعون کی بیوی ہے, فرسٹ لیڈی ہے, بہت پاورفل ہے, جس کے پاس دولت ہے, سب کچھ ہے, مال ہے, سب کچھ ہے. سارہ مومنہ بنتی ہے. کیا کیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ شی واز اے ینگ لیڈی, 28-30 کے اندر ایج ہے اس کی. اس کو زندہ لٹایا گیا, پیر میں میخ چبائے گئے, ہاتھوں پہ میخ ڈالے گئے, اور اس کے بعد بڑا سا پتھر اس کے باڈی پر گزارا گیا. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایمان لایا تھا حضرت موسیٰ. توجہ کا طالب ہوں, کہاں کی فرسٹ لیڈی ہے. ساری ہماری پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ بچی اچھے گھر میں چلے جائے. کیا ہے اچھا گھر؟ جہاں جہاں نوتڑو ہو, کھانا پانی اچھا گھر ہے. جی نہیں, جہاں پر اخلاق اچھے ہوں وہ اچھا گھر ہے. جہاں پر محبت کی فضا ہو وہ اچھا گھر ہے. جہاں انسانیت باقی ہو وہ اچھا گھر ہے. گھر بڑا ہوگا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہاں پر اچھا گھر نہیں ہے, بڑا ہونے کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے. اس لیے کہ گھر بڑا ہونا کمال نہیں ہے, اچھا ہونا, اخلاق اچھا ہونا. بتا رہی ہے جناب سارہ, میں فرسٹ لیڈی تھی, بہت پاورفل انسان کی, سپر وہ پاور.
انا ربکم الاعلی، کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا میں ہوں. انہیں سب سے بڑا شیطان اس زمانے کا کون تھا؟ فرعون تھا. میں سب سے بڑا ہوں. اس کی بیوی کتنی عیش کر رہی تھی، شی شوڈ ہیو جوائن، انجوائے کر سکتی تھی، لیکن کہہ رہے کہ نہ پروردگار ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار مجھے صرف جنت نہیں چاہیے، تیرے پہلو میں گھر چاہیے. دیکھیے کیا انداز ہے، ایمان کا کون سا رخ ہے. ہم لوگ کس چیز کو کھو لیے ہیں. میری بہنیں خصوصاً، میرے گھر والے، میرے بچے، میری بیٹیاں، گھروں کو بچائیے محبت سے، خلوص سے. اس ماحول کو چھوڑا نہیں، اس نے ماحول میں رنگ نہیں لیا اپنے کو، ایمان بچایا. یہ کمال ہے انسان. تو مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی عورت ہاسٹائل گھرانے میں رہتی ہے لیکن گھر کی یونٹی کے لیے صبر کرتی ہے تو وہ جناب سارا کے ساتھ اٹھتی ہے. کون ہے سارا؟ کہہ رہی کہ مجھے گھر، صرف جنت میں گھر نہیں چاہیے، اللہ کے پہلو میں. اللہ کا کوئی پہلو ہے وہاں پر تفسیر کرنا پڑے گا. اولیاء اللہ کا پہلو، یعنی مجھے فاطمہ کے پہلو میں جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے میرے ماں بھائیوں، بہت زیادہ خدا کے واسطے سیکھو، محبت کرنا سیکھو، مسکرانا سیکھو. چھوڑ دینا، ختم کر دینا یہ دین نہیں ہے. دین ہے نبھانا. چیلنج یہی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی مرد ہاسٹائل ایریا میں جہاں پر بیوی اس کو ٹونٹنگ کرتی، بیوی برا بھلا کہتی ہے، لیکن گھر کو بچانے کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ حضرت نوح کے ساتھ اٹھتا. بتائیے کتنا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے. ہم لوگ وہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہیں، اس دنیا کو سمجھ نہیں سکتے. اب ہم اگر کربلا کو لے جا کر کے دیکھیے، کیا ہم اس زمانے میں اس ٹارچرس دنیا میں چلے جاتے تھے؟ نہیں جاتے. بہت مشکل ہے. جہاں پر کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ جائیے. تو کیا چیز دیکھا تھا اصحاب امام حسین نے کہ انہوں نے عیش کو چھوڑ کر کے غم کو پسند کیا، پریشانیوں کو پسند کیا، بھوک کو پسند کیا. وہ کیا چیز تھی؟ واٹ واز اٹ؟ تو خود امام حسین کہتے ہیں عجیب و غریب کربلا، شب عاشور امام حسین. تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں رات کو، 3 پارٹس میں. ایک پارٹ اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ پارٹ اتنا زیادہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی ایکٹ آف ورشپ، ایسی عبادت تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہیں. اسکالر، سنی اسکالر ہے، طبری ہسٹورین ہے، سنی ہے، لکھتا ہے کہ ایسی عبادت جو کربلا میں ہوئی کسی بیٹل فیلڈ میں نہیں. دوی کا دوی النحل، ایسی جیسے شہد کے جھتے سے بنبنانے کی آواز آتی ہے مکھیوں کی، وہاں پر تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی خیام امام حسین سے. تو ایک حصہ مولا نے عبادت پروردگار کے لیے، ایک حصہ مولا نے خاندان سے ملاقات کے لیے. کتنا اہم ہے کربلا کا رخ، یعنی فیملی لائف کو امام نے جو ٹائم دیا ہے ریلیشن شپ کو نبھانے کا، اس کا سمجھنا کربلا سے بہت اہم ہے. جب وہ پہلا عبادت کا رخ ہوا، دوسرے رخ کے لیے ایک ایک خیمے کے سامنے رکتے تھے، سنتے تھے کہ کیا کہہ رہی ہے. قاسم کی ماں بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی کل چچا پر امتحان کا وقت، اور میں I beg your pardon، میں ذرا سا مصائب میں بھی ذرا سا لیسن کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، درس سیکھنا چاہیے کہ کربلا ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے، انسانیت کے لیے سارا کانسٹیٹیوشن ہے. ام فروا قاسم کو بٹھائے کہہ رہی تھی کہ دیکھو کل تمہارے چچا جان پر امتحان کا وقت ہے، تم اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. امام نے سنا،
آگے بڑھے، اونو محمد کو بٹھائے ہوئے جناب زینب کہہ رہی تھی بیٹا تم لوگ کون ہو معلوم ہو؟ جعفر طیار قصہ سنا رہی تھی. جعفر طیار کون ہے؟ تمہارے دادا. جنگ موتا میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیش کیا، اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کے عوض میں 2 پر لگایا ہے، جنت میں وہ اڑتے ہیں، اس لیے ان کا نام جعفر طیار ہے. کل تمہارے ماموں جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری ماں بھی پردے میں ہیں، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے. کون سی ماں ہے کہ اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں پر اپنے بچوں کی موت چاہے؟ مشکل کام ہے. ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ بچے پھولے پھلیں، بڑھیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں. لیکن جب امام نے دیکھا ادھر فروا بٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ کل چچا پر امتحان کا وقت ہے، یہاں پر زینب اپنے بچوں کو بٹھا کے کہہ رہی ہیں اپنے بابا پر، اپنے ماموں پر امتحان کا وقت ہے، تو مولا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، خدایا یہ کیسی مائیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی کوک کی محبت کو ختم کر لیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہ کیسی مائیں ہیں مالک، یہ کیسی مائیں ہیں؟ فطرت کو موڑ دیا تھا، اس لیے کہ کاز پر کام تھا، ہدف پر کام تھا، مقصد پہ کام تھا. امام حسین یہ جملہ کہہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کتنا اہم ہے کربلا کا منزل، جہاں پر وہاں مباہلہ میں 5 ایک ہو چکے تھے، یہاں کا کربلا کا ایک ایک فرد مل کر کے ایک ہو چکا ہے. اسی لیے زیارت میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سب اولیاء اللہ پروردگار ہو چکے. وہ وقت بھی آیا، اونو محمد مامو جان کے پاس آئے، اجازت دیجیے ہمیں جنگ کی. امام حسین نے بچوں کو، جوان خوبصورت چہرے بچوں کے، جوان ابھرتی جوانی ہے، غور سے دیکھا. بچوں ماں سے تو اجازت لو. ماں سے اجازت لیا کہ نہیں لیا؟ ماں ذرا تیار ہو جائیں ذرا. کیا جملہ تھا؟ مامو جان ماں نے ہی تو تیار کر کے بھیجا، ہم اپنے سے نہیں آئے، ہم ماں نے تیار کیا ہے. بلکہ ہم نے تنبیہ کی ہے، پلٹ کے نہ آنا جانا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا، حماسہ کربلا، جو رخ ہے کربلا کا، وہ رخ کو بھی ذرا سا ہم نے کام نہیں کیا ہے. یعنی بریو اسٹیپس، بریوری آف کربلا، حماسہ، جوش. یہ دونوں بچے میدان کربلا میں آتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں. رجس اس زمانے میں کسی کو بلانا ہو ایم آئی انٹروڈیوس کرتے تھے، ہم کون ہیں؟ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، آؤ ہمارے مقابل میں. پورا انٹروڈیوس کرایا اشعار کے ذریعے سے، ہمارا مقصد کیا ہے، مامو جان چاہتے کیا ہیں، ساری باتیں. اور جنگ شروع ہوئی، بچے جنگ کرنے لگے. وہاں سے جو رپورٹ مل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ گھرانہ علی، بنی ہاشم کے بچے ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. اگر تم ان کے سامنے جاتے رہو، کٹ کے گرتے رہو گے. ان پر کامیاب اس وقت ہی ہوگے جب تم ان دونوں کو جدا کر ڈالو. اور پوری آرمی کی ساری کوشش یزید کی آرمی کی یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ 2 بھائی جو مل کے کام کر رہے تھے ان کو جدا کر دیا جائے. چنانچہ بیچ میں آ کر کے ان کو جدا کیا گیا، اور یہ بچے زخموں سے چور جب گرنے لگے تو مامو جان کو پکارا. ذرا سا میں یہاں روک کر کے آپ کو 2 بچوں کا بھی تذکرہ یاد دلا دوں. مسلم کے 2 یتیم. میں بعض وقت ان قصوں کو پڑھتا ہوں تو سمجھ نہیں پاتا. حارث نے طے کر لیا ہے کہ قتل کرے گا. جب فرات کے کنارے لایا، تلوار کو اٹھایا، اس نے کہا رک جا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دی. نوجوانوں، میرے بچوں، سینسیشنل موقع پر کچھ یاد نہیں کیا، اللہ کی عبادت یاد کی. اتنے خطرناک موقع پر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے.
حارث نے کہا تمہیں اگر نماز فائدہ دے گی تو پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار ہمارے اور اس کے درمیان تو یا احکم الحاکمین فیصلہ کر. بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے پہلے مار, چھوٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے پہلے مار. ایک حشر بپا ہو گیا, خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر. آئیے ذرا سا کمپیئر کیجئے. کربلا عجیب و غریب ہے, سمجھنے کی چیز ہے. یہ ولولہ سمجھیے. تاریخ آپ جانتے کیا ہوا جب حارث سروں کو لے کر کے گیا, یہ بچوں نے کیا دعا کی تھی؟ پروردگار ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر. جب گورنر کے پاس لے گیا اس پر تڑپ گیا, یہ معصوم بچے, اتنے خوبصورت بچوں کو تو نے قتل کیوں کیا؟ بتا اس کا قصہ کیا ہے. اس نے پورا قصہ سنایا, حکم دیا وہیں پر لے جاؤ جہاں پر ان دو بچوں کا قتل کیا گیا ہے, وہیں پر ان کو مار دو. بچوں نے بتایا جو دعا کی ہے وہ قبول ہو چکی ہے. کس مقام کو کہتے ہیں. ایک جملہ کہنے کے لیے میں آپ کو زحمت دیا کہ یہ یتیمان مسلم کی غربت یہ ہے کوئی کہ ان کے جنازے اٹھانے والے کوئی نہیں ہیں, کوئی ان کے میتیں اٹھانے والے نہیں ہیں. ایک بھائی کا لاشا ڈالا گیا فرات پر تیرتا رہا, اور دوسرا لاشا جب تک کہ نہیں آیا بھائی کا اس وقت تک وہ اوپر ہی رہا. گویا فرات کی موجیں کہہ رہی ہیں اے بچوں تم لوگوں کا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, آؤ ہم اٹھاتے ہیں. ادھر کی غربت, یہاں اون محمد کے لیے جیسے اون محمد کی آواز گئی, ایک طرف سے علی اکبر, ایک طرف سے عباس, ایک طرف سے امام حسین, دونوں بچوں کے لاشوں کو لاتے ہیں. ساری مومنہ, ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ زینب کا ریاکشن کیا ہوگا, زینب کیسے تڑپے گی. زینب نے کچھ نہیں کہا, پروردگار ان قربانیوں کو تو قبول فرما, اجرکم علی اللہ. یہ زمانے میں طبیعت کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ دو آنسوں زیادہ بہیں. ہر ایک کے کہتا ہے مولانا ذرا مسائب پڑھیے, غم کا بیان پڑھیے, دل ہلکا ہو جائے, ہم فاطمہ زہرا کو پرسا دے سکے. عزیزان گرامی, قربانی کے بعد زینب نے کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا. جب بھی روتی تھی ہائے عباس, ہائے علی اکبر, ہائے حسین, کبھی اون محمد کو یاد ہی نہیں کیا. مائیں سن رہی ہیں, خدا سلامت رکھے آپ کی گودیوں کو, کبھی یاد نہیں کیا. یہاں تک کہ جب رہائی کی خبر ملی, شام میں سرہائے شہداء آئے, ایک ایک سر آتا تھا, ایک بی بی اٹھ کر کے لپک کے لے لیتی تھی, فریاد کرنے لگتی تھی. کسی شامی عورت نے کہا یہ کون بے کس دو بچے ہیں جن کو لینے والا کوئی نہیں ہے, کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب کا دل بھر آیا, کہ نہ اسے نہ کہو, میں زندہ ہوں لیکن میں نے بھائی پر سے قربان کیا. زینب نے کبھی یاد نہیں کیا. بس آخری لمحات, خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رولائیں. عزیزان گرامی, جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے بعد جناب زینب نے کبھی گریہ کیا تو سوائے عباس و علی اکبر و حسین, اون محمد کا نام نہیں لیا. ایک سوال کروں آپ سے, جس نے کبھی یاد نہیں کیا اگر اس وقت یاد کرے تو سمجھے وہ یاد کتنی خطرناک ہوگی. جب رہا ہو کر مدینے پہنچی, اپنے گھر میں داخل ہو, زینب کی نگاہ اس چبوترے پہ پڑی جہاں اون محمد بیٹھا کرتے تھے. زینب کا دل بھرا, کربلا کا رخ کیا, اے بچوں میں نے تمہیں یاد نہیں کیا تھا, آج میں رکنے
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات میں ہوں.